اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا وہ خود بخود اپنے آپ کو روندتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھ کو میرے خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا ہے، مجھ کو میرے خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کی کبھی دعا بھی نہ مانگی اٹھا کے ہاتھ۔ معزز ناظرین، آج کل سوشل میڈیا یوٹیوب پر بہت زیادہ شور شرابہ اور دنگل مچا ہوا ہے۔ ہر کوئی یوٹیوبر اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں اور ویوز کے چکر میں پاگل ہو رہا ہے، اور جن یوٹیوبرز کے چینلز بند ہیں ان کو ویوز نہیں آ رہے، وہ اس وقت سب اپنے سر، من اور تن کی بازی لگا کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میں آج اپنی اس ویڈیو میں اسلم ویر منافق پڑوے کی اس ویڈیو کے بارے میں بات کروں گی جو اس نے نالج ٹاکس اور علی ویر منافق کوڈو کی منہ بولی بہن خالی پانڈے کو اسپیشل پیغام دیا کہ بس کر دو۔ معزز ناظرین، پہلے تو ایک علی ویر منافق پڑوا تھا اور اب تو دو اس کے ساتھ اور مل گئے ہیں، اسلم ویر منافق پڑوا اور منور ویر منافق پڑوا، اور یہ سب ان کا پری پلان ہے اپنی ماں، بہن اور بھائی دلاور کے لیے۔ اس میں منور ویر خاموش ہیں اور علی ویر منافق پڑوے نے اسلم ویر منافق کو آگے کیا ہے کیونکہ یہ بڑا بھائی ہے، اور اسلم ویر گٹیا آدمی نے اپنی ویڈیو میں جو بھی بات اس دن کی اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نالج ٹاکس نے تمہاری ماں اور بہن سنورا کو علی ویر منافق پڑوے کوڈو، جس کو ٹڈا بھی کہتے ہیں، اس کے چنگل سے آزاد کروایا ہے۔ وہ کام جو تم بیٹے مل کر نہ کر سکے، نالج ٹاکس کی دن رات کی محنت اور اس پر ہمارے ناظرین کا بھرپور ساتھ، کہ نالج ٹاکس کو اللہ تعالیٰ نے اماں جی اور بہن سنورا کے لیے مسبب الاسباب بنایا، اور ہماری اس کامیابی کے نتیجہ میں آپ اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہاری وہ ماں بہن ہے جس کو تم علی ویر منافق کوڈو سے آزاد نہ کروا سکے، لیکن اس کے ساتھ آج بیٹھ بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہو صرف اپنے مطلب کے لیے۔ تم لوگ آج بھی اپنی ماں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو اور آج بھی ماں کے دشمن ہو۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ پہلے تو ایک منافق پڑوا کوڈو تھا جس نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر اس کے خاندان کو ساتھ ملا کر اماں جی اور بہن سنورا کو باہر نکال پھینکا، اور اب دو اور منافق ساتھ مل گئے۔ پہلے علی ویر نے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، پھر اسلم ویر نے اپنا مکان وغیرہ بنوایا اور انہیں باہر پھینک دیا، اور اب دلاور نے دوبارہ سے یہ مکان بنا کر دیا اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو۔ تم تینوں مل گئے ہو اور دو دو ہاتھوں سے اپنے پردیسی بھائی کو لوٹ رہے ہو۔ تم سب کو تکلیف ہے کہ ماں اور بہن سنورا بھی خوش ہیں اور دلاور کا گھر بھی بن گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی۔
اس لیے ان کی خوشیوں کی وجہ سے تم لوگوں کے پیٹ میں بہت کریمپس پڑتے ہیں۔ معزز ناظرین، اماں جی اور بہن سنورا، جس کو علی ویر منافق نے زندہ درگور کر رکھا تھا، ان دونوں کے سامنے، اسلم ویر اور منور ویر کے سامنے، وہ علی ویر منافق کے چنگل میں تھیں اور یہ انہیں آزاد نہ کروا سکے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے نالج ٹاکس کو اس کا مسبب الاسباب بنایا، جس کی وجہ سے آپ اماں جی اور بہن سنورا کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ اور علی ویر منافق پڑوے کوڈو کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ اماں جی اور بہن سنورا یوٹیوب پر آئیں۔ یہ تو صرف ایک خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے، کرشمہ ہے، تجلی ہے، ورنہ میں کون، ایک عاجز اور انکسار بندی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مضبوط ارادے کی مالک عورت ہوں اور انصاف کے ساتھ سچ اور حق پر مبنی حقائق کو سامنے لانے میں ایک سیسا پگھلی ہوئی دیوار کی طرح۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا وہ خود بخود اپنے آپ کو رونتا چلا جائے گا، کیونکہ نالج ٹاکس کے ساتھ خدائی مدد ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا یوٹیوب پر آج کل یکدم جو بہت زیادہ شور شرابہ اور دنگل مچا ہوا ہے، دھماکے پہ دھماکہ، خود کش حملے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ علی ویر منافق پڑوا کوڈو اور اس کی منہ بولی بہن۔ اور ہر کوئی یوٹیوبر اپنی ویڈیو بنانے اور ویوز بڑھانے کے چکر میں اس وقت پاگل ہو رہا ہے۔ جن یوٹیوبرز کے چینلز تقریباً بند پڑے تھے وہ بھی فوراً میدان میں کود پڑے ہیں اپنے چینلز چلانے اور ویوز بڑھانے کے لیے، اور ہر طرف شور و گل ہے، نالج ٹاکس، نالج ٹاکس، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ سب پیچھے ہو گئے تھے سوائے ایک نالج ٹاکس کے، اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ نالج ٹاکس دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہی میرا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی رنجش ہے، نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ میرا یہ چینل نالج ٹاکس ایک نیوٹرل چینل ہے کہ تم نے جو اس دن نالج ٹاکس کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی، تمہیں کس نے یہ کہا تھا، کس نے اس چیز پر آمادہ کیا تھا کہ تم نالج ٹاکس کے بارے میں اس طرح کی بات کرو؟ تمہیں اور منور ویر، تم دونوں کو پتا ہے کہ تم کتنے بے بس تھے، اور صرف ایک واحد نالج ٹاکس چینل ہے جس نے تمہاری والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو علی ویر منافق کے چنگل سے آزاد کروایا، اور آج تم نالج ٹاکس پر یہ تنقید کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تمہیں اس آدمی کا نام بتانا ہوگا۔ مجھے سب پتا ہے کہ اسلم ویر منافق پڑوے تم بیک ڈور پر علی ویر منافق سے ملے ہوئے ہو، اور اس بات کا علم منور ویر کو بھی ہے، لیکن وہ تو ابھی خاموش ہے۔ لیکن تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے نالج ٹاکس کے خلاف یہ ویڈیو بنائی؟ گریبان میں جھانک کر دیکھو اور ڈوب کر مر جاؤ۔ میں نے اس دن علی ویر منافق کے لیے یہ بولا تھا کہ ایس ایچ او صاحب نے اسے کیا کہا تھا کہ یہ کچھا جو تو نے پہنا ہوا ہے ایوی منگ کے پایا ہوا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ اس کی کیا چترول ہوئی تھی۔ اور پھر اس نے ایک اسٹام لکھا تھا، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اسلم ویر منافق تمہارا یہی حشر کیا جائے، تمہارا بھی کچھا اتار کر وہاں مارا جائے کہ چوک اعظم میں لٹکا کر، تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ اسلم ویر ہے اور اس کا ایک بھائی منور ویر، اور یہ تینوں بھائی، تینوں پڑوے، تینوں منافق، اسلم ویر،
منور ویر اور علی ویر منافق کوڈو اپنی ماں اور بہن کو آج بھی کھدو کی طرح نچا رہے ہیں، بال کو ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں۔ یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ان کے گھر صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ یہ ایک ٹائم کی روٹی بھی اپنی ماں اور بہن کو نہیں کھلا سکتے، بلکہ یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کھانے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ ان کا بیٹا دلاور انہیں یہاں سے پیسے بھجواتا ہے۔ پہلے علی ویر نے اپنی ماں اور بہن کو ذلیل خوار کیا اور اسی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، اور پھر جب دلاور آیا، انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ اسلم ویر نے کہا کہ میں ماں کو رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے اور کچا گھر ہے، جس کی وجہ سے دلاور نے اسلم ویر کو گھر بنا کر دیا تاکہ اس کی اماں اور اس کی بہن وہاں آرام سے رہ سکیں، کیونکہ وہ جس کمرے میں رہتی تھیں وہاں پر تو کوئی باتھ روم بھی نہیں تھا۔ اور جب اس نے اس دن کوشش کی تو علی ویر نے اتنی لڑائی ڈالی کہ اس دن جو علی ویر ان سے لڑائی کر رہا تھا، اس دن اماں جی کا ایک دانت ٹوٹ گیا، کیونکہ اس لڑائی اور افراتفری میں جب وہ بھاگیں تو انہیں ایک پتھر لگا۔ ذرا اندازہ کر لیں، ایسی اولاد، بے غیرت اور لانتی، یہ سب کس کا کام تھا؟ علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی اور اس کے سالے کا، جو پہلے ہی ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور پھر یوٹیوب، سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوا، لڑائی، جنگ، دنگل ان لوگوں کا، آپ سب نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسلم ویر منافق کنجر، تمہارے پیٹ میں جو کل اچانک اتنا شدید درد ہوا، جس نے تجھے بے قرار کر دیا، اور اس درد کی شدت سے تو تڑف اٹھا، تمہارے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے تو ابھی مرنے والا ہے۔ اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرو کہ اس کام کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا، اور تم پہلے آج تک کیوں خاموش تھے؟ اسلم ویر، تم کس خاندان کی بات کرتے ہو؟ تمہاری ایسی کی تیسی انسان کا اخلاق، زبان اور سوچ، اور پھر اس پر اس کا ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ تم سارے بھائی ہی ایک سے ایک بڑھ کر جاہل ہو۔ اسلم ویر، تم ان پڑھ ہو، منور ویر وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اور علی ویر پڑوا جو کہتا تھا کہ میں نے MSc کیا ہوا ہے، میں بار بار آپ کو بتاتی تھی کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ ایک کریمنل ہے، ایک ہیکر ہے، اور وہاں اتنے سال یہ افریقہ کی جیل میں رہا، ساؤتھ افریقہ، تو وہاں پر سبھی لوگ انگلش بولتے ہیں۔ بے شک وہاں کی زبان اور ہے، لیکن انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ اگر آدمی یہ نہ بولے تو اسے پانی اور روٹی کیسے ملے گی؟ وہ باتھ روم کیسے جائے گا؟ یہ اس کے لیے مسٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب اس جیل میں 7 سال قید با مشقت رہا تو اسے مجبوری میں وہاں پر انگلش بولنا پڑی، جس کی وجہ سے یہ آج یہ چند فقرے بول رہا ہے، ورنہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور آج آپ نے اس کے بھائی کی ویڈیو سے بھی سن لیا ہوگا کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے۔ اور اسلم ویر، پھر میں تمہیں پر آتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے کسی نے بھی کوئی پیسے آج تک نہیں دیکھا۔ کب فصل ہوتی تھی تو وہ پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اور آج یوٹیوب کے چند پیسے کیا آئے کہ آپ اپنی اوقات بھول گئے۔ ایک سے ایک بڑھ کر بھائی لالچ اور حسد اور احساس کمتری میں مبتلا ہے، اور دولت اکٹھا کرنے کے لالچ میں کولو کے بیل کی طرح اپنے آپ کو آپ لوگوں نے جوت دیا ہے۔ اور اماں جی اور بہن سنورا کو تو دلاور یہاں سے پیسے بیچتا ہے، آپ تو وہاں صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے جاتے ہو۔ اور آج اسلم، تم نالج ٹاکس کو یہ بتا رہے ہو کہ ہمارا خاندان، کون سا خاندان، کہ تمہاری ماں بہن کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ شرم کرو
اور ڈوب مرو۔ اور اسلم ویر، تم ہی ہو جو اپنے باپ کو مارتے تھے۔ اسلم ویر منافق، آج تم نے یہ نالج ٹاکس پر ویڈیو بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ یوٹیوب کے 2 پیسے تمہارے سے ہضم نہیں ہو رہے، کہ تم اپنی اوقات کو بھول چکے ہو، کیونکہ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ اور اسلم ویر، اب جو تجھے یہ تکلیف شروع ہو چکی ہے، تمہارے پیٹ میں شدید درد ہے، یہ دورے تمہیں پڑتے رہیں گے، کیونکہ تمہاری ماں، تمہاری بہن اور دلاور خوش ہیں۔ تم نے دلاور سے اپنا مکان بنوایا، ماں اور بہن کو ادھر شفٹ کیا، اور بعد میں تم نے اس سے کیا مطالبہ کیا؟ کیونکہ تم لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور تم نے اپنی ماں اور بہن سے کہا کہ آپ اسی وقت اس گھر سے نکل جائیں، جس پر تمہاری والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا ہم کہاں جائیں؟ تو تم نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے، لیکن یہاں سے اپنا بستر گول کرو، اپنا سامان لے کر نکل جاؤ، جس کی وجہ سے دلاور کا سسر انہیں لینے کے لیے آیا۔ تب منور ویر اور اس کی بیوی کو محسوس ہوا کہ لوگ ہم پر لعنتیں ڈالیں گے، اس لیے وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب دلاور ان کے لیے کوئی اور بندوبست کرے گا، اور اسی لیے اسے یہ دوبارہ مکان بنانا پڑا، اپنی والدہ اور اپنی بہن کے لیے۔ اب ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھو کہ تو نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے لیے کیا رول ادا کیے ہیں۔ آج جو وہاں دنیا کو دکھانے کے لیے جاتے ہو تو اپنی ویڈیو بنانے کے لیے، ورنہ اگر آپ دل کے اچھے ہوتے تو تمہارے ناظرین اور ہم سب نے نالج ٹاکس سے آپ کو متنبہ کیا تھا کہ اماں جی اور بہن سنورا کا الگ سے چینل بنائیں، تو آج تک آپ نے ان کا چینل کیوں نہیں بنایا، کیوں نہیں بننے دیا؟ کیونکہ بیک ڈور میں آپ علی ویر منافق کے ساتھ ہو، تم اس سے ڈرتے ہو، تم لوگوں کی جرت نہیں، جس طرح پہلے تم لوگ اپنی ماں کو آزاد نہیں کروا سکے، اب بھی تم 2 کوڑی کے بندے نہیں ہو۔ اسلم ویر، میں آپ کو اس ویڈیو میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، آپ نے اپنا ویڈیو بنا کر فوراً اپلوڈ کرنا ہے، آج نہیں تو کل، کہ تم نے یہ ویڈیو اس دن کس کے کہنے پر بنایا، اور اگر تم اس کا جواب نہیں دو گے تو پھر آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ معزز ناظرین، یہ 3 منافق، 3 پڑوے اور تینوں کنجر آج بھی اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو استعمال کر رہے ہیں، اور بیک ڈور میں یہ علی ویر منافق پڑوے کوڈو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ان سب کی گیم ویوز بڑھانے کے چکر کے لیے ہے، یہ آپس میں صلح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر صلح کرتے ہیں تو ان کے چینلز کیسے چلیں گے؟ دن بدن ان کے ویوز گرتے جا رہے ہیں، اور جب یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ذرا ویوز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بندر اور بندری کا تماشا ہے، صرف تماشا۔ اگر منور ویر اور اسلم ویر کا دل صاف ہو تو یہ اماں جی اور بہن سنورا کا چینل ضرور بنائیں۔ یہ سب ڈرتے ہیں کہ اگر اماں جی اور بہن سنورا کا چینل بن گیا تو سارے ویوز اور سبسکرائبرز ادھر چلے جائیں گے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ آج بھی ان کے لیے ان کے دل صاف نہیں ہیں، اور میں نالج ٹاکس کی وجہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تینوں پڑوے، اسلم ویر، منور ویر اور علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچ کو پانی کی طرح شفاف کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی، کیونکہ دلوں کے بید خدا تعالیٰ جانتا ہے اور تمہاری نیتیں صاف نہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کے لیے تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور آپ اپنی کشتیوں میں خود پانی ڈال کر ڈوب رہے ہو۔ علی ویر منافق پڑوے، تمہیں تمہاری ماں کی بد دعا ہے، بہن کا صبر ہے،
जब तक तुम इन चीजों को क्लियर नहीं करोगे, उनसे माफी नहीं मांगोगे, उनका यूट्यूब सिल्वर बटन एजाज उन्हें वापस नहीं करोगे, उस वक्त तक कामयाबियां तुम्हें नहीं मिल सकती। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सब ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, दौलत कमाने का लालच और ड्रामाबाजी, और अंदर से ये आज भी अपनी माँ और बहन के दुश्मन हैं। उनको फ़रेब और धोखा दे रहे हैं, उनको चैन और सुकून से रहने नहीं देते। ऐसी बेगैरत औलाद को डूब कर मर जाना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माँ और बहन का सबसे बड़ा दुश्मन अली वीर मुनाफिक पड़वा कोडू अपनी सांप की पटारी से बाहर निकला और उसने अपनी एक वीडियो बनाकर कहा कि पहले तो वो सोशल मीडिया पर आया, कितनी बदनामी हुई, अब हम ये गेम बैक डोर खेलेंगे। और उसे ये शदीद तकलीफ कहाँ से शुरू हुई? अब्बास वीर और बगोड़ी की वजह से कि ये फेक चैनल्स इसी के बनाए हुए हैं। ये चीज इसने पहले भी एक दफा की थी और आज दोबारा से इसी ने स्टार्ट किया है कि उन्हें फेक चैनल से कोई कमेंट्स करते हैं। जो भी फेक चैनल्स बन रहे हैं ये इसके अपने हैं। और जहां तक बगोड़ी की बात है, वो तो वाकई ही बगोड़ी है। और अब्बास वीर लालों वाली सरकार, ये उसकी जिंदगी में चौथा आदमी है। दिलावर ने उस दिन अपनी वीडियो में कहा था ना कि ये रिश्ता अली वीर मुनाफिक के लिए भी आया था, और इसने क्यों इनकार किया? वीडियो बनाकर अपलोड करना और बताना कि तुम्हारे इनकार की वजह क्या थी, और फिर ये कैसे घर से भागी, कैसे चौक आजम वाले बंदे के साथ रही, और अब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस अली वीर मुनाफिक को बहन की कोई तकलीफ नहीं, मुंह बोली बहनों के ऊपर अपनी जान छिड़कता है। और बगोड़ी के साथ उस दिन ये कैसे खुदा ताला को हाजिर नाजर जानकर कसमें खा रहा था। ये इन्हीं चीजों का अजाब इसके ऊपर आया हुआ है और आ रहा है। माँ बहन का सबर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दरअसल दिलावर ने अपनी जरी जमीन इससे वापस ले ली है और फिर इसकी वालदा मोहतरमा और बहन सनवरा बड़े आराम और सुकून से रह रही हैं। ये दौरे पे दौरा इसको इसी वजह से पड़ रहा है। और वो माँ बेटी अली वीर मुनाफिक कोडू के गले में कांटे की तरह चुभ रही हैं, और कांटा भी कौन सा? लोहे का, जिसकी वजह से इसने वो मोटी हथनी को अपनी गोद में लिया ताकि वो इसके माँ बाप बहन भाइयों पर खूब गंद फेंके, उन्हें मजीद जलील और रुस्वा करे। और ये उसको क्या दे रहा है कि उसकी वीडियो सिर्फ अपनी कम्युनिटी पर शेयर करता है। और वो मोटी हथनी को लोग किस नामों से याद करते हैं? मोटी गश्ती, मोटी हथनी, बाजारी औरत। तो ये है इसकी मुंह बोली बहन। इसने अपनी हकीकी बहन का दुपट्टा उतार कर ऐसे लोगों के सरों पर दिया कि आज इसकी मुंह बोली बहन की लोगों ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उसकी कगरी फाड़ कर रख दी। ऐसे लोगों का ऐसा ही हशर होना चाहिए कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये है, वो है, फलां है, टींग है, और लोग इनके घर आकर इनकी कगरियां फाड़ देते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकती। कमेंट्स करके बताइए नाजरीन कि आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। कभी वो मशरक की तरफ भागती है, कभी मगरब की तरफ भागती है, कभी शमाल की तरफ भागती है और कभी जुनूब की तरफ। चारों सिमतों से टकराती है और फिर उसका हशर क्या होता है कि वो गोल गोल घूमती है। उसे दौरे पे दौरा पड़ता है और वो मोटी हथनी, उसके पास अभी कोई कंटेंट्स नहीं, क्या वीडियो बनाए। कभी वो अम्मा जी को ले बैठती है, कभी बहन सनवरा को, और फिर अब तो वो दिलावर के ससुराल में चली गई है। दिलावर के ससुर और उसकी बीवी को अपनी तनकीद का निशाना बना रही है। पर ऐसी बातों से कुछ नहीं मिलता।
وہ بڑے اور سکون اور آرام سے ہیں، بڑے سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر بے چین ہیں تو یہ لوگ۔ اور پھر اسلم ویر کہ جو اس دن اتنی پیٹ میں درد ہوئی کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ اسی لیے میں نے اسلم ویر منافق سے کہا ہے کہ تمہیں ویڈیو بنا کر یہ بتانا ہوگا کہ تمہیں کس نے یہ مطلبہ کیا کہ نالج ٹاکس کے خلاف تو اپنی آواز بلند کرے، جبکہ تو جانتا ہے کہ نالج ٹاکس ایک واحد چینل ہے جس نے تمہاری والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو علی ویر منافق کوڈو کے چنگل سے آزاد کروایا۔ اسلم ویر منافق پڑوے، اب تم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، تمہیں یہ سارا ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو بچوں شروعات ہے۔ ناظرین، اسلم ویر منافق اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ اس دن یہ اپنی گائے کی ڈیلیوری کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ گائے کی ڈیلیوری کس طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ چینل ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے، چھوٹے بڑے سب کے لیے۔ یہ اپنے چینل سے اس دن یہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو کیا سبق دے رہا تھا؟ یہ کون سا ادارہ چلا رہا ہے؟ اسلم ویر منافق، شرم کرو شرم کہ آپ لوگ کتنے چیپسٹ ہو۔ اسلم ویر منافق، اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ نالج ٹاکس اور علی ویر منافق کی منہ بولی بہن کا مقابلہ کر رہے ہو؟ وہ موٹی ہتھنی کہاں جس کو علی ویر کہہ کر یہ ویڈیو بناتا ہے کہ وہ تمہاری والدہ محترمہ بہن پر اور تم لوگوں پر گند پھینک رہی ہے، اور اس کے برعکس نالج ٹاکس، وہ نالج ٹاکس جس نے تمہاری ماں اور بہن کو علی ویر کے چنگل سے آزاد کروایا اور تم اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ اسی لیے بچوں، اب تمہیں یہ ویڈیو بنا کر کلیریفیکیشن دینی پڑے گی، ورنہ وہی اعظم چوک والی بات یاد کر لو۔ اور اسلم ویر بچو، یہ شروعات تم نے خود کی ہے، ہم نے تمہیں بہت عزت دی۔ ایون تو نے اس دن وہ گائے کی ڈیلیوری کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، اتنی گری ہوئی حرکت کہ ایک جانور کو تو نے پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جانور ہیں، چرند پرند سب ہیں، ان سب میں بھی شرم و حیا پائی جاتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور تم نے اپنے چند ویوز کی خاطر یہ سارا چکر چلایا، اس لیے تم تو حیوان سے بھی بدتر ہو، اور پھر تمہارا بھی وہی حال ہونا چاہیے، چوک اعظم میں الٹا لٹکا کر۔ اسی لیے تو گاؤں میں تم لوگوں کی عزت نہیں ہے، سارے گاؤں والے تھو تھو کر رہے ہیں، اور اب تو پوری دنیا تم لوگوں پر تھو تھو اس لیے کر رہی ہے کہ تم اپنے گھروں کی باتیں سوشل میڈیا پر لے آئے ہو۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق پڑوے سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دیں مذاق تھوڑی ہے۔ ماں کہاں، بہن کہاں، علی ویر منافق، ماں کہاں، بہن کہاں، علی ویر منافق، دنیا نے انہیں دیکھ لیا، علی ویر منافق، دونوں ہی وہ زندہ ہیں، علی ویر منافق، دونوں ہی وہ زندہ ہیں، علی ویر منافق، کچھ بن نہ سکا تم سے، علی ویر منافق، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق تھوڑی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دیں مذاق تھوڑی ہے۔ تم نے تو انہیں زندہ درگور کر دیا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ہوتی ہے تجلی، معجزہ، کرشمہ۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اونچیاں لمبیاں ٹالیاں
ਤੇ ਗਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਗਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ پر نہیں لبدیاں ماواں۔ معزز ناظرین، یہ سب ان کی گیم ہے، یہ سب ان کی ڈرامہ بازی ہے، صرف یوٹیوب سے پیسے کمانے کے چکر میں، جس میں یہ تینوں پڑوے مل کر اپنے پردیس والے بھائی کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہن سے پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہ تو صرف اپنی اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ علی نے اپنا بینیفٹ لے لیا اور اسلم ویر نے اپنا مکان بنا لیا دلاور کے پیسوں سے، جو یہ مرتے دم تک نہیں بنا سکتا تھا، اور پھر اس نے بھی ماں بہن کو نکال دیا، جس پر دلاور کو دوبارہ ان کے لیے مکان بنانا پڑا۔ اب وہ آرام میں ہیں، لیکن یہ بے چین روحیں گھوم پھر رہی ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں۔ یہ سب لالچی پروانے دولت کے نشے میں جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ اگر ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو تو ایسا کبھی نہ ہو۔ اس لیے میں کہتی ہوں، تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہر اگ سے بھی نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہر اگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اس لیے اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک میرے ماں باپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمانا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔